بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ جل جلالہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی جو ان کے بعد اللہ تعالی نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو نوازے، بے مثال نوازے، اس کی شان ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جس کو جیسے چاہے دے سکتا ہے، نواز سکتا ہے۔ ان کی عظیم الشان حکومت کے دو باتیں میرے اور آپ کے سامنے رکھی۔ ایک چونٹی سے گفتگو کرنا، ہم کلام ہونا، قدرت کا عجوبہ تھا۔ اتنی چھوٹی سی مخلوق کی بات سمجھ رہے، اس کا پورا مکالمہ سمجھ رہے، اور اللہ نے یہ دکھا دیا جو چونٹی سلیمان کو پہچان سکتی ہے وہ اللہ کو کیوں نہیں پہچان سکتی؟ جو چونٹی سلیمان کو پہچان سکتی ہے وہ اللہ کو کیوں نہیں پہچان سکتی؟ یہ جو واقعہ ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ ایک پرندہ کیسی اعلیٰ ترین رپورٹنگ کر رہا ہے۔ وہ پرندہ انسانی معاملات کو کس حد تک سمجھ رہا ہے، وہ پرندہ پھر حضرت سلیمان سے کس طرح محو گفتگو ہے۔ سب سے بڑھ کر اس پرندے نے پھر اللہ کی توحید پر جو تقریر کیا، یہاں اس پرندہ نے اللہ کی توحید پر یہاں جو گفتگو اور جو دلائل دیے، کم سے کم انسان کے لیے ان میں بڑی عبرت ہے کہ وہ پرندہ اللہ کی وحدانیت کو کس خوبصورتی اور کس کمال کے ساتھ سمجھا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان ہے جو پتھر کو پوجنے لگ جائے، جو کتے کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، جو سورج کو خدا بنا بیٹھے۔ اس اعتبار سے دیکھیے، جو پرندہ انسانی معاملات کو اتنے اعلیٰ طریقے سے سمجھ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے محو گفتگو ہے، آیا وہ پرندہ اللہ کی کیسی معرفت رکھتا ہوگا، وہ اللہ کو کیسے پہچانتا ہوگا؟ میں یہ سمجھ پایا ہوں یہ چونٹی اور پرندے کی بات یہاں بہت ہی مضبوط ثبوت ہے اس بات کا کہ کائنات کی ہر چیز اپنے اللہ کو 100% پہچانتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ جہاں جہاں اللہ نے کبھی اظہار کیا، غیب کا پردہ اٹھایا، تو انسان ان عقلی چیزوں سے، اور اللہ اٹھاتے ہیں کبھی کبھی، اللہ تعالیٰ بھائی کیا کر دیتے؟ پردہ اٹھا دیتے۔ جیسے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، سردی تھی، اور پہاڑی کے دور کنارے پر بیوی کو چھوڑ کر آئے، اتنی دور گئے، وہاں اللہ کی تجلی، ہم کلام، نبوت، لمبا
تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی فکر پیدا ہوئی کہ میری بیوی کا کیا بنا، میں تو بہت دور چھوڑ کے آگے، بڑی دیر لگ گئی مجھے یہاں، اور آگے جس ڈیوٹی پر مجھے بھیجا جا رہا ہے وہاں میرا کیا بنے گا، فرعون سے ٹکرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، مفسرین نے یہ بات لکھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ یہ جو پتھر پڑا ہے ذرا اس پر اپنی لاٹھی مارو۔ لاٹھی ماری، پتھر ٹوٹا، دیکھا کہ اندر سے کیڑا نکلا ہے اور اس کے منہ میں کیا ہے؟ سبز پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا ہے، موسیٰ جب ہم بند پتھر میں اس کیڑے کو نہ بھولیں تو تیری بیوی کو وہاں بھول جائیں گے اور تجھے بھول جائیں گے فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہ میرے اپنے بندے کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن ہی سبق یاد کروا دیا کہ وہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو، اس لیے سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں فرمایا، جاؤ میں دیکھ رہا ہوں، جاؤ میری نگرانی میں جاؤ، میں تمہارے ہر معاملے اور ہر کیفیت سے آگاہ ہوں۔ یہاں دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ۔ یہ واقعات چونکہ مشہور ہے، میرا ایک اپنا تفسیر کا ایک ذوق ہے، میں مشہور واقعات میں واقعات کی جزیات اور لذتوں میں کم جاتا ہوں۔ اس واقعہ کا جو سبق ہوتا ہے، اس واقعہ کی جو عبرت ہوتی ہے، قرآن اس واقعہ سے مجھے اور آپ کو جو سمجھانا چاہتا، میں زیادہ زور اس پر دیتا ہوں۔ اس واقعات میں بڑی تفصیل ہے کہ جو ہدہد پرندہ تھا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ اس نے زمین پانی تلاش کرنا ہوتا تھا۔ قرآن و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں، مفسرین نے لکھی ہے یہ باتیں، اور لگتا یہ ہے کہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، لا نکذب ولا نصدق، ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن وہ مقصد نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے۔ بہرحال وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندے کو گم پایا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ اپنی ریاستی تمام معاملات کو خود دیکھتے اور یہی شان حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی تھی۔ بطور خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایک معاملے کو خود دیکھتے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اصل میں وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے، اپنے آپ کو بھائی کیا سمجھتے تھے؟ ذمہ دار سمجھتے تھے۔ ان کی نظر اس پر تھی کہ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، ان کی نظر اس پر تھی کہ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ہر وقت معاملات کو دیکھتے پھرتے رہتے، ایک ایک چیز کو خود دیکھتے۔ حضرت سلیمان نے خود دیکھا کہ جب اپنے لشکر کو چیک کیا، سب کی حاضری لی، تو ایک پرندہ کیا ہے؟ گم ہے۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، فرمایا مجھے کیا ہے، کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ کدھر غائب ہے؟ اب كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا وہ بھی غائب ہونے والوں میں سے ہو گیا؟ کچھ اور بھی غائب ہو گئے، وہ کدھر گیا؟ تھوڑا غصہ آ گیا، چونکہ حاکم وقت کو ان سختیوں کی اجازت ہے، ہاں وہ بغیر اجازت کے گیا ہے، اگر کوئی معقول عذر نہ لایا تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا اور اس کو ذبح بھی کر سکتا ہوں۔ یہ حاکم وقت کو میں نے عرض کیا اجازت۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام پر پابندی لگا دی، اکابر صحابہ میں سے کوئی میری اجازت کے بغیر مدینہ سے نہیں جا سکتا۔ جو بڑے صحابہ تھے، صاحب الرائے تھے، شورا کا حصہ تھے، کابینہ کا حصہ تھے، فرمایا کوئی بھی میری اجازت کے بغیر۔ ایک دن ایک بڑے صحابی کو دیکھا کہ فجر کے بعد وہ اونٹ لے کر لمبے سفر کی تیاری میں نکلے، پوچھا کدھر؟ کہنے لگے شام جا رہا ہوں، علاقے کے علاقے فتح ہو رہے ہیں، لوگ شام کے پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، مال غنیمت آ رہا، ہم بھی جائیں؟ فرمایا نہ، روک لیا اور بڑے اکابر صحابہ کو جمع کر لیا، انہوں نے کہا تم میں سے کوئی میری اجازت کے بغیر مدینہ سے نہیں جا سکتا۔
مرکز میں رہنا تمہارا ضروری ہے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ بے جا سختی کر رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم جہاں جانا چاہیں جائیں۔ تو میں نے فرمایا نہیں، اگر تم مرکز سے مجھ سے دور ہو جاؤ گے، میرے ساتھ تمہارا رابطہ کمزور ہو جائے گا، لوگ تمہارے کان بھریں گے، تم مجھ سے دور ہوگے، غلط فہمی کو دور نہیں کر سکو گے، اس لیے کبھی بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تم جتنے شورا کے ارکان ہو سب کا میرے پاس موجود ہونا ضروری ہے۔ کیسی فراست تھی حضرت عمر میں، تاکہ ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ وہ پرانے دور تھے، وہ کون سا موبائل نکال کے اسی وقت پوچھ لیا اصل بات کیا ہے، بدگمانیاں پھیلتی رہتی تھی۔ تم میرے پاس رہو تاکہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ آئے ہم اس پر مشاورت کر کے اس کو کیا کر لیں، اس کو حل کر لیں۔ تو فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس ہدہد کو سخت ترین عذاب دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو بھائی کیا کر دوں گا، ذبح، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میرے پاس کوئی واضح اور مضبوط دلیل لے کر آئے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس بات کو، ہدہد آ گیا۔ یہاں بھائی ایک بات سن لیجئے، ہمارے یہاں عبداللہ چکڑالوی سر سید اس پارٹی نے جو معجزات کی منکر ہے، انہوں نے کہا ہدہد ایک بندے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ہدہد ایک بندے کا نام ہے۔ اس نے آ کے خبر دی۔ بھائی اگر ہدہد بندے کا نام ہے، اس نے آ کے خبر دی، تو اس واقعے میں عجوبہ کیا ہوا؟ پھر تو کچھ بھی نہ ہوا۔ پیچھے چوٹی کو کہتے ہیں نبل جو ہے، وہ بھی ایک قبیلہ تھا، بنو نبل۔ کیا؟ ایک قبیلہ تھا بنو نبل، وہ اس میں سے تھی۔ اور یہاں ہدہد کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ قرآن صاف کہہ رہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندے کو گم پایا۔ بھائی کس کو؟ ہاتھی کو؟ پرندے کو گم پایا۔ وہ کہتے ہیں پرندہ اس کو اس لیے کہہ دیا گیا، وہ جو بندہ تھا نا، وہ بھاگتا ہی گیا، بھاگتا ہی آیا، اس اعتبار سے اس کو کیا کہہ دیا۔ تو یہ قرآن کی تحریف ہی ہے۔ یہ بھائی کیا ہے؟ قرآن کی تحریف ہے۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں، اس زمانے میں جب انگریز آیا نا، یہ ایسے مرعوب ہوئے، ایسے روب میں آئے، اور ایسے کمتری کا احساس کمتری کا شکار ہوئے کہ جو اسلام کی چیز ان کو اچھی نہ لگی، انہوں نے کہا ہمارے آقا ناراض نہ ہو، اس کا ابھی حلیہ بگاڑ دیتے، اس اسلام کو ابھی آپ کے مطابق کر دیتے۔ بھائی اسلام نے انسان کے مطابق ہونا ہے یا انسان نے اسلام کے مطابق ہونا ہے؟ مجھے بہت سال پہلے، غالباً میں اس وقت قرآن کریم حفظ کرتا تھا، میں اس وقت ہمیں ایک بزرگوں نے سنایا، وہ جماعت میں شاید فرانس یا جرمن کہیں گئے، وہ جو صاحب تھے ان کا پتلا بڑا قد، پگڑی، سفید لباس، عصا ہاتھ میں، کہنے کہ جب ہم وہاں گئے نا، تو ایک تو ہمیں شروع میں ویزا ملنے میں بڑی پریشانی ہوئی۔ مجھے دوستوں نے مشورہ دیا، ایک تو آپ یہ ہاتھ میں عصا نہ رکھیں، یہ کیا جاہلوں والے کام کر رہے ہیں، آپ یورپ جا رہے ہیں، ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، پگڑی نہ ہو، تھوڑا سا اپنا لباس کو جدید کریں، تھوڑا سا کیا کریں اپنے لباس کو۔ کیا لگے، ہم نے کہا جی ویزا ملے نہ ملے جائیں گے اسی طرح۔ کیا لگے جی ہم بہرحال 30-35 دن کی تاخیر سے بڑی مشکل سے پہنچ گئے، ایئرپورٹ پہنچے، وہاں اس ملک میں داخل ہو گئے۔ ایئرپورٹ سے باہر پارک میں ہمارے میزبان ابھی پہنچے نہیں تھے، وہاں سارے احباب بیٹھ کر حدیث کی تعلیم
ہو رہی تھی۔ کہنے لگے کہ میں اسی طرح پگڑی لاٹھی میرے پاس، میں بیٹھا حدیث سن رہا تھا۔ کہنے لگے 2-3 گورے آ کے کھڑے ہو گئے، اس نے دوسرے کو کہا، اس نے تیسرے کو کہا، انہوں نے کہی کال کی، ایک گاڑی آ گئی، وہ 20-25 لیکن اپنے انداز سے لگتے تھے بڑے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے۔ کہنے لگے وہ کبھی ادھر سے آ کے مجھے دیکھے، کبھی ادھر سے آ کے مجھے دیکھے، تو تیرے کو بات کریں گے، پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا پریشان، دیکھتے رہے۔ انہوں نے 35-40 منٹ ہمارا پورا جائزہ لیا۔ 40 منٹ کے بعد کہنے لگا جب ہماری بات ختم ہوئی، ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے، وہ ادب سے آ کے بیٹھ گئے۔ تعارف کے بعد ہم نے پوچھا کہ یار کیا پریشانی ہے؟ پہلے 1 آیا، پھر 3 آئے، پھر 5 ہو گئے، پھر آپ نے کہیں کال کی ہے، تمہاری گاڑی بھر کے آ گئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ تو اس میں ایک کہنے لگے کہ ایک پروفیسر تھے عیسائی مذہب کے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم سب اساتذہ ہیں، ہم سب کیا ہے؟ اساتذہ ہیں۔ بھئی کیا دیکھ رہے؟ انہوں نے کہا ہم انجیل کے ماہر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریین کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے نا، ہم نے پہلی مرتبہ اس حلیے میں کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم حیران ہیں کہیں حضرت عیسیٰ کا کوئی ساتھی تو نہیں اٹھ کے آ گیا، چونکہ حدیث میں انجیل میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، ان کے سر پہ کیا ہوتی تھی؟ ہاں، ان کی داڑھی اس طرح تھی، ان کا قد اس طرح تھا۔ ہم اس حلیے کو پورا کر رہے ہیں آپ پر، اگرچہ ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم عیسائی ہیں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہمارا ظاہر حضرت عیسیٰ سے نہیں ملتا، ہمارا ظاہر حضرت عیسیٰ سے نہیں ملتا۔ اس لیے بندہ کہیں بھی جائے، ہم اپنے دین کے بارے میں کسی سے مرعوب نہیں ہو۔ ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہو؟ بھائیو، ہماری یہ جو داڑھی ہے، ہماری یہ جو نماز ہے، یہ کوئی مجبوری کی ہے؟ نا 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 نا، یہ ہمارے لیے فخر ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ کیا ہے ہمارا؟ اور بندہ جب ڈٹ جائے نا، اللہ راہیں کھول دیتا ہے۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا، جس وقت پورے یورپ نے، امریکہ نے افغانی قیادت کے ساتھ مذاکرات کیے قطر میں، تو ان ملاؤں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جناب ہم پگڑی باندھ کر آئیں گے، اپنے اس میں آئیں گے، نماز کے وقت میں کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ مذاکرات چل رہے، نماز کا وقت ہوگا، روکو مذاکرات، ہم نے پہلے کیا کرنی؟ نماز پڑھنی۔ وہی میدان میں وہ پہلے کیا کروا رہے ہیں؟ جماعت کروا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ادھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بین الاقوامی مہمانوں کے آنے پر فیصل مسجد میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اذان رکی ہے کہ جی کئی مہمانوں کو ناگوار نہ ہو۔ تو یہی معاملہ اصل میں، یہ جو پارٹی ہے نا، یہ جو سر سید سے چلی آ رہی ہے، اس کا اسلام میں شروع سے معذرت خواہانہ رویہ رہا ہے کہ مائی باپ آپ پریشان نہ ہو، اسلام کی جو چیز آپ کو کھٹکتی ہے ہمیں بتاؤ، اس کا ایسا آپریشن کرے گا، اس کا حلیہ بگاڑ دے گا۔ انہوں نے کہا یار چونٹی سے کیسی بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ابھی بتا دیتے ہیں، یہ چونٹی نہیں تھی، یہ ایک قبیلہ تھا، اس کا بندہ تھا جی، پرندے سے اتنی لمبی پرندہ اللہ کے دلال کیسے دے رہا؟ ان کا نام بھی اس کی تعویل ابھی کر دیتے ہیں، جو ہدہد ہے نا، یہ پرندہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک انسان۔ قرآن کہہ رہا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اگر یہ انسان کی بات ہے تو اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ بہرحال فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھہرے، فَقَالَ أَحَطْتُ، کس کمال کی بات کی ہدہد نے، میں پوری بات لے کر آیا ہوں، احاطہ کر کے آیا ہوں اپنے موضوع کا، بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، جس کی پوری خبر اور پورا احاطہ آپ کے پاس نہیں، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں لایا ہوں آپ کے پاس سبا کے بارے میں ایک پکی خبر۔ قوم سبا کے بارے میں کیا لایا ہوں؟
پکی خبر لایا ہوں۔ وہ کیا خبر ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو پایا ہے کہ وہ ان کی حاکم اور ملکہ ہے۔ ملکہ سبا جو ہے میں اس کو دیکھ کر آیا ہوں۔ سبا ایک ریاست ہے اور ایک خاتون جو ہے کیا ہے؟ ان کی ملکہ ہے۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت کسریٰ کے بارے میں پتہ چلا کہ کسریٰ کی بیٹی بادشاہ بن گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ قوم فلاح نہیں پائے گی جس کی سربراہی کس کے پاس ہو؟ عورت کے پاس ہو۔ اسلام میں یہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ بات ایک الگ موضوع ہے کہ آیا اس میں عورت کی توہین ہے یا اس کے حقوق کی پابندی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ کبھی انشاءاللہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہے جہاں کبھی عورتوں کے حقوق آئے تو وہاں انشاءاللہ۔ بہرحال انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پایا، تملکہم، جو ان کی قیادت کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے، یعنی ریاست کو چلانے کے لیے فوج، اسلحہ، طاقت، اختیارات، ذہانت، قوت فیصلہ، پورے مہارت ہے اس کو۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا عرش جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت بڑا اس کا تخت ہے، ایک بڑا، اس زمانے میں رواج تھا بادشاہوں کا تخت خاص۔ وَجَدْتُهَا، میں نے اس ملکہ سبا کو، وَقَوْمَهَا، اور اس کی قوم کو پایا، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر۔ کس کے پجاری ہیں؟ سورج کے پجاری۔ اللہ کے بعد مخلوق میں سے سب سے زیادہ جس کی پوجا کی گئی ہے وہ سورج۔ بھائی وہ کیا ہے؟ غلطی کیا لگی انسان کو؟ اس نے سمجھا کہ یہ منبع اور مرکز روشنی ہے، یہ مرکز نور ہے، پوری دنیا کو یہی روشن کرتا ہے۔ رات کو ستارے اور چاند جو روشنی دیتے یہ وہی ہے جو یہ کس سے لیتے؟ سورج سے۔ اس لیے سورج کی پوجا سب سے زیادہ کی گئی۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس حقیقت کو بہت کھولا کہ یہ جو سورج ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اسی لیے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ سورج کو کدھر سے لایا جائے گا؟ صبح کو مغرب سے لایا جائے گا۔ سورج کے پجاریوں کو بتایا جائے گا دیکھو تمہارا خدا کیا کر رہا ہے۔ اس لیے بھائی اسلام میں 3 وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، چونکہ ان 3 وقتوں میں سورج کے پجاری کیا کرتے ہیں؟ سورج کی، ابھی سورج کا طلوع ہوگا، طلوع کے وقت سورج کے جو پجاری ہیں وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ اسلام نے کہا اس وقت میں تم اللہ کو بھی نہ سجدہ کرو، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ کس کی عبادت ہو رہی ہے۔ دوپہر کو جب بالکل سورج سر کے اوپر آتا ہے تو سورج کے پجاری اس وقت کیا کرتے تھے؟ فرمایا اس وقت بھی تم سجدہ تلاوت بھی نہ کرو، نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، نفل نماز بھی چھوڑ دو، قضا پڑھنا چاہتے ہو وہ بھی چھوڑ دو۔ اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو سورج کی عبادت کرنے والے اس وقت بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا تم اس وقت بھی نماز نہ پڑھو، کو دیکھنے والا یوں نہ سمجھے کہ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ ہاں سورج کی ہو رہی ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، ہم نے پایا وہاں ایک قوم کو، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ ہرگز ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ بھائی اب دیکھو ہدہد کیا تقریر کرے گا۔ بھائی یہ کس کی تقریر ہے؟ ہدہد کی۔ اور بھائیو سچی بات یہ ہے، میرے اور آپ کے لیے بڑی عبرت ہے یہ۔
کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اللہ کی قدرت پر کیا دلائل دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ سجدہ کرتے کس کو؟ اللہ. حقیقت یہ ہے بھائی، اللہ کبھی غیب سے، یہ جتنے بھی صاحب کشف لوگ ہیں، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے، کبھی اللہ غیب کا پردہ ہٹاتا ہے تو وہ دھنگ رہ جاتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق کس کی پاکی بیان کر رہی ہے. شیخ سعدی نے خود اپنے کچھ اس طرح کے اشارے گلستان میں لکھے. فرمایا میں صحرا میں سفر کر رہا تھا، رات کو سو گیا، تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بات کر رہا. اور میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ یہاں تھوڑا سا سناٹا ہوتا ہے، رات کو تھوڑا سا بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں. واہ میرے اللہ، یہ تو انسان ہی ہے جو پاگلوں کی طرح بھاگا پھر رہا رات کو. میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، کبھی بھی دیہاتوں میں رات دیکھیے اور تہجد کے وقت آپ اٹھ کر ذرا کیفیات کو دیکھیے، لگتا ہے جیسے واقعی ہر چیز پر ایک خاص قسم کی سکینہ اور خاص قسم کا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک شان رکھی ہے. اب ہدہد نے تعجب کیا، یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یخرج الخبء فی السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین و آسمان سے راز کی چیزیں نکالتا ہے. اور بھائی دیکھنا ہدہد کیا، ہدہد کہہ رہا ہے یہ اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اور جس نے زمین کے اندر سے پٹرول نکال دیا، سونا چاندی نکال دیا، گیس نکال دیا، طرح طرح کی دھاتیں نکال دی، زمین و آسمان سے خزانے نکال دیے، یہ اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے کہ وہ اللہ جو ہے آسمان سے بارش کا قطرہ برساتا ہے، وہ قطرہ جو ہے وہ کہاں سیپ میں جاتا ہے اور وہاں کہاں سمندر کی تہوں میں کرتے کرتے وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ موتی بن جاتا ہے. یخرج الخبء فی السماوات، جو نکالتا ہے زمین و آسمان سے غیب کی چیزیں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ اللہ جو جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی رب العرش العظیم. دیکھو وہاں بات آئی تھی نا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، وہاں نہیں کہا رب العرش العظیم. ہدہد کی گفتگو دیکھو، وہاں کہا لہا عرش عظیم. اس ملکہ سبا کے پاس ایک بہت بڑا رب نہیں کہا. یہاں ہدہد کیا کہہ رہا؟ رب العرش العظیم. کہ وہاں اس کو ملکہ سبا کو دیا گیا ہے، وہ اس کی خالق و مالک نہیں ہے. جب اس عرش کی باری آئی فرمایا وہ رب ہے عرش عظیم کا، اس کا ذاتی ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں ہے. یہاں آ کر ہدہد کی تقریر بھائی کیا ہوگی؟ پوری خبر. اس نے صرف خبر نہیں دی. بھائی ذرا میری ایک بات سننا ذرا. ہدہد نے صرف خبر نہیں دی، پورا ایمان بیچ میں بیان کر دیا کہ نہیں؟ آپ آئیے ذرا سورہ یوسف میں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جس بارک میں حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے، دو قیدی آئے. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي، ایک خواب کی تعبیر پوچھ لی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے. فرمایا خواب کی تعبیر تھوڑی دیر ٹھہر کے بتاتا ہوں، پہلے اصل سبق سن لو. یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں تمہیں خبر، تعبیر تو میں ابھی بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات سن لو. اس کائنات کا خالق و مالک ہمارا رب ہونا چاہیے یا کوئی اور؟ ان کو پہلے ان کا سبق یاد کروایا. ان کو بھائی پہلے کیا کیا؟ ان کو اللہ کا پورا تعارف کروایا. دونوں کو اللہ کا پورا تعارف کروانے کے بعد پھر کہا یہ لو اب آپ کی تعبیر بھی بتا دیتا ہوں. اس لیے مسلمان اپنا سبق کبھی نہ بھولے.
بھائیو مسلمان، اپنا سبق، میرا اور آپ کا جو نصب العین ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، وہ اللہ کی پہچان ہے۔ خود سیدھی سیدھی خبر دے کے بات مکمل کرتا، لیکن اس نے عجیب بات کہی، آگے پورا آدھی اس کی جو بیان ہے وہ خبر پر مشتمل ہے، اور بھائی آدھا اس کا بیان کس پر مشتمل ہے؟ اللہ کے تعارف پر، اللہ کے تعارف پر۔ یہ اس نے اپنا بیان دیا، پھر آگے حضرت سلیمان نے جو اس کا جواب دیا وہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔